اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کافی دن کے بعد ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے حوالے سے میری ایک الجھن تھی، اس پر کافی عرصے تک میں سوچتا رہا اور اپنے کچھ دوستوں سے بھی میں نے شیئر کی تھی، تو اسی الجھن کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ آپ کے سامنے میں اپنے خیالات رکھتا ہوں۔ تو جو میرے دوست فزکس سے تعلق رکھتے ہیں، طبیعیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے اسٹوڈنٹس جو آگے تک ہائی لیول تک پڑھ چکے ہیں فزکس کو، وہ بھی اس پر ذرا غور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے سے ضرور مجھے آگاہ کیجئے کہ یہ میرا کانسیپٹ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے۔ میں نے اپنی جو سوچ و فکر ہے اس کو اے نیو کنسیپٹ آن الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا نام دیا ہے۔ ویسے بس ایک الجھن ہے جو میں اسے دور کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا چلو اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو برقی مقناطیسی امواج پر یہ جو میرا نیا تصور ہے یہ کس وجہ سے ابھرا، تو بس میں اسی کو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ برقی مقناطیسی امواج کی نظریاتی دریافت تو جیمز کلارک میکسویل کا ایک سائنسی کارنامہ ہے اور بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے وہ سائنسی دنیا میں زندہ جاوید ہو گیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس نے پریکٹیکلی ان امواج کو تو پیدا نہیں کیا، صرف صفحوں پر ڈیریویشن کے ذریعے سے اس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ڈسکور کی تھی، اور ان امواج کو اس کی زندگی ہی میں ہرٹز نے بنا کر ان کا عملی ثبوت پریکٹیکل یعنی ایک پروف دیا تھا۔ اس وقت سے اب تک ان امواج کا بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع ان کے استعمال پر نہیں ہے بلکہ ان کی نیچر کے حوالے سے ہے۔ میں نے اپنا یہ مضمون جو ہے، جو خیالات ہیں، وہ اردو انگلش دونوں میں ہی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ذرا اردو کے زیادہ عادی نہیں ہوتے فزکس کے حوالے سے، تو تاکہ وہ انگلش کی تحریر دیکھ کر آسانی سے سمجھ جائیں۔ تو چلیے کہاں سے الجھن شروع ہوتی ہے ہم اس طرف بڑھتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے فزکس کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ برقی مقناطیسی امواج الیکٹرو میگنیٹک ویوز متغیر برقی اور مقناطیسی میدانوں پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی ویریبل الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ سے بنی ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہ ایک متغیر برقی میدان سے متغیر مقناطیسی میدان اور متغیر مقناطیسی میدان سے متغیر برقی میدان پیدا ہوتا ہے، یعنی ویریبل الیکٹرک فیلڈ ویریبل میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتے ہیں، اور ویریبل میگنیٹک فیلڈ ویریبل الیکٹرک فیلڈ پیدا کرتے ہیں، اور یہ پھر اسی طرح ایکسپینڈ ہوتے جاتے ہیں، ڈیفیوز ہوتے جاتے ہیں، اور انہی پھیلتے ہوئے برقی اور مقناطیسی میدانوں کو برقی مقناطیسی امواج کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے سارے فزکسٹس اور جو فزکس سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں بھی اس کو درست سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں نے جو پریکٹیکل ورک کیا، یعنی باقاعدہ سرکٹ بنا کر بھی میں نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ان کو میں نے چیک کیا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ الیکٹرک فیلڈ سے میگنیٹک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک فیلڈ اسی وقت کنٹینیوس پیدا ہوتے ہیں جب یہ دونوں ویریبل ہوں، اور پھر ہم نے اسی کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا نام دیا، اور یہی جیمز کلارک میکسویل کا کانسیپٹ بھی ہے۔ تو جہاں تک تو مجھے بھی کچھ شک نہیں، اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ برقی مقناطیسی امواج میں ان کے پھیلاؤ کے دوران دونوں میدان یعنی برقی اور مقناطیسی ایک ساتھ کیسے زیرو ہو سکتے ہیں، یعنی جو ابھی اس وقت کانسیپٹ موجود ہے، تو میں آپ کو اس کی بھی ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ پہلے سے موجود ایک کانسیپٹ ہے، اس کے مطابق یہ ایک ڈائیگرام ہے۔
تو یہ میگنیٹک فیلڈ اور یہ دوسرا الیکٹرک فیلڈ دکھایا ہوا ہے، دونوں آپس میں 90 ڈگری پر ہیں. ایک بات تو یہ بھی صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں ایک ساتھ ہی زیرو ہیں. یہ پوائنٹ دیکھیں، یہاں دونوں زیرو ہیں، اور جیسے جیسے میگنیٹک فیلڈ بڑھتا ہے تو ساتھ ہی الیکٹرک فیلڈ بڑھ رہا ہے. اب اگر پہلے ہم الیکٹرک فیلڈ پیدا کریں گے تو زیرو سے جیسے جیسے الیکٹرک فیلڈ ہائی ہوگا تو اس وقت ٹھیک میگنیٹک فیلڈ بھی زیرو سے ہائی ہوگا، اور جیسے جیسے الیکٹرک فیلڈ زیرو کی طرف آئے گا میگنیٹک فیلڈ بھی زیرو کی طرف آئے گا، اور یہاں پر آ کر دونوں زیرو ہو جائیں گے. بس یہیں سے مجھے الجھن ہوتی ہے کہ جب الیکٹرو میگنیٹک ویو فضا میں ٹیلی کاسٹ ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، اپنے سورس سے الگ ہو جاتی ہیں، تو پھر کس طرح یہ دونوں ایک ساتھ زیرو ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ الیکٹرک فیلڈ سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو رہا ہے، میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک فیلڈ پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں پر پہنچ کر اگلے سٹیپ میں پھر دونوں زیرو ہو گئے. جب دونوں زیرو ہو گئے تو پھر یہ اب کون سا فیلڈ کس کو پیدا کرتا ہے؟ بس یہی جو ہے نا اصل بحث میں نے کرنی ہے اسی پر، اور آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے میری بات کو، اور پھر غور بھی کرنا ہے، اور اس حوالے سے کمنٹس میں آپ لوگوں نے جواب بھی دینا ہے، مجھے خوشی ہوگی. تو میں نے یہ ساتھ میں انگلش میں بھی لکھ دیا اسی کو. آل فزکس نو دیٹ دا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کنسسٹ آف ویریبل الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈس، and that a variable electric field produces a variable magnetic field, and a variable magnetic field produces a variable electric field, and thus the propagates in the atmosphere. اور اسی طرح یہ فضا میں پھیلتے ہیں. These diffuse electromagnetic and electric and magnetic field are called electromagnetic waves. تو یہاں ایک لفظ غلط لکھا ہوا الیکٹرو میگنیٹک، یہ الیکٹرک سے میں درست کر دیتا ہوں، الیکٹرک اینڈ میگنیٹک. تو یہ جو الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ ڈیفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اسی کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا نام دیا گیا. تو تھوڑا وقت ضائع ہو گیا آپ کو، سوری. تو بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. یہاں تک تو میں بھی سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ درست ہے. تو اصل بات میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے وہ یہاں میں نے لکھ بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دونوں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ ایک ساتھ زیرو کیسے ہوتے ہیں، کیسے زیرو ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک میدان سے دوسرا میدان پیدا ہوتا ہے، یہاں بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ جب ویریبل الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے تو اسی سے ویریبل میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو جب ایک میدان سے دوسرا میدان پیدا ہوتا ہے، ایک فیلڈ دوسرے فیلڈ کو پیدا کرتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ دونوں میدان ایک ساتھ زیرو نہ ہو. اگر یہ بات درست بھی مان لی جائے کہ چلو جی دونوں ایک ساتھ زیرو ہوتے ہیں، تو پھر یہ سوال تو پیدا ہونا لازمی ہے کہ اب کون سا میدان کس سے پیدا ہوگا. یعنی اگر یہ بات مانتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ زیرو ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایک میدان سے دوسرا میدان پیدا ہوتا ہے. یعنی الیکٹرک فیلڈ سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اور میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتا ہے. تو پھر جب دونوں ایک ساتھ زیرو ہو جائیں گے تو پھر ان میں سے کون سا کس کو پیدا کرے گا؟ اب تو دونوں ختم ہو چکے ہیں. تو میرے بعض دوستوں نے یہ جواب دیا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اہمیت صرف برقی اور مغناطیسی میدانوں میں تغیر کی ہے. تو یہ ساری بات میں نے انگلش میں بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کا بھی جائزہ لے لیں، ٹھیک ہے. سو فار آئی ہیو نو ڈاؤٹ بٹ واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ is the idea of how two fields, i.e. electric and magnetic field, can be zero at the same time during their propagation in electromagnetic waves. Because when one field is created from another field, then it is necessary that both the fields should not be zero at the same time. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تھوڑا سا آگے بات لے چلتے ہیں. Even if this is considered to be true, then the question arises as to which field will be created from whom. Now both are gone. Some of my friends replied that it doesn't matter. The only variance of the electric and magnetic field is important.
بس یہیں سے مجھے الجھن تھی اور میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا. تو کیوں نہیں ہوا، چلے اس کی طرف چلتے ہیں. وہ دو مین پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے میں اس پوائنٹ کو اور اس بات کو نہیں مان سکا کہ صرف ویریئنس یعنی تغیر ہی اہمیت رکھتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ کہ ہر قسم کی امواج توانائی منتقل کرتی ہیں، یعنی آل کائنڈس آف ویوز ٹرانسمٹ انرجی. اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ کہ توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا، البتہ اس کی شکل بدلی جا سکتی ہے. یعنی یہ بالکل کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی، جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ قانون بقائے توانائی ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی. انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ بٹ اٹس فارم کین بی چینج. لا آف کنزرویشن آف انرجی یہ بالکل دو ایسے فیکٹ ہیں ہمارے فزکس کے کہ یہ دونوں تسلیم شدہ سائنسی مسلمات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی کہ کسی مستقل یعنی غیر متغیر برقی یا مقناطیسی میدان میں کسی قسم کی توانائی نہیں پائی جاتی. یعنی اگر کسی جگہ ایک نہ بدلنے والا میگنیٹک فیلڈ موجود ہو یا الیکٹرک فیلڈ موجود ہو تو ان میں توانائی نہیں ہوتی، اور اگر برقی یا مقناطیسی میدان متغیر ہو تو ان میں توانائی موجود ہوتی ہے. اصل میں ان کو متغیر کرنے کے لیے، ویریبل کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو وہی کام ان میں انرجی کی صورت میں موجود ہوتا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ جب ایک متغیر ویریبل برقی میدان ایک متغیر مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنی توانائی ایک متغیر مقناطیسی میدان کو منتقل کرتا ہے. یعنی الیکٹرک فیلڈ میگنیٹک فیلڈ بنا رہا ہے تو لازمی بات ہے الیکٹرک فیلڈ کی انرجی میگنیٹک فیلڈ میں منتقل ہوگی، یعنی برقی میدان کی توانائی مقناطیسی میدان کی طرف منتقل ہوگی. اور پھر اسی طرح اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی جب مقناطیسی میدان برقی میدان بناتا ہے تو مقناطیسی میدان کی توانائی برقی میدان میں شفٹ ہوگی. یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. تو میں نے یہ بات بھی یہاں لکھ دی ہے، both of the above facts are scientific facts. In addition مزید یہ کہ there is no energy in any constant non-variable electric or magnetic field, and if the electric or magnetic field is variable then there is energy in it. Now it is clear that when a variable electric field produces a variable magnetic field, then it transfers its energy to a variable magnetic field and vice versa. یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ جب میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک فیلڈ بنے گا یا الیکٹرک فیلڈ سے میگنیٹک فیلڈ بنے گا تو یہ لوگ اپنی توانائی، یہ دونوں اپنی توانائیاں ایک دوسرے میں منتقل کریں گے. اور ظاہر بات ہے جو توانائی منتقل کرے گا تو اس کا لیول گرے گا، اور جس میں توانائی شفٹ ہوگی اس کا لیول بڑھے گا. تو اسی بات کو میں نے آگے بھی لکھا. تو اب یہ ہونا چاہیے کہ جو برقی میدان کی قیمت انتہائی ہو، یعنی جب الیکٹرک فیلڈ اپنی ایکسٹریم ویلیو پر ہو تو اس وقت مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈ کی قیمت ویلیو 0 ہو، اور جیسے جیسے برقی میدان الیکٹرک فیلڈ کی قیمت کم ہوتی جائے، یعنی اس وقت میگنیٹک فیلڈ بن رہا ہوگا تو اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی تو مقناطیسی میدان کی قیمت بڑھتی جائے گی. یعنی یہاں سے انرجی ٹرانسفر ہوگی برقی میدان سے مقناطیسی میدان میں، اور جب مقناطیسی میدان اپنی توانائی اپنی انتہائی قیمت پر پہنچے تو برقی میدان کی قیمت 0 ہو جائے. یعنی جب وہ بڑھتے بڑھتے مقناطیسی میدان اپنی ایکسٹریم ویلیو پر پہنچے گا تو ٹھیک اس وقت برقی میدان کی قیمت ویلیو 0 ہو جائے گی. اسی طرح اس کا الٹا ہونا چاہیے، جس طرح ایک مرتعش وائبریٹنگ پینڈولم میں حرکی اور مخفی توانائیاں ایک دوسرے میں بدلتی رہتی ہیں. یعنی کائنیٹک انرجی پوٹینشیل میں اور پوٹینشیل کائنیٹک میں بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک ساتھ دونوں 0 نہیں ہوتی. ہاں اگر پینڈولم کی وائبریشن کے دوران انرجی لاس ہو، یعنی کائنیٹک پوٹینشیل کے علاوہ ہیٹ وغیرہ میں کسی اور میں کنورٹ ہو، تو پھر دونوں کسی وقت جا کے 0 ہو جائے تو ظاہر ایسی صورت میں وائبریشن ہی ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اسپرنگ سے منسلک جسم، یعنی باڈی اٹیچ ٹو اسپرنگ،
اس میں بھی جب وائبریشن پروڈیوس کی جاتی ہے تو ڈیورنگ وائبریشن کائنیٹک انرجی یعنی حرکی توانائی مخفی توانائی میں اور مخفی توانائی حرکی توانائی میں، یہ دونوں توانائی ایک دوسرے میں بدلتی رہتی ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ زیرو نہیں ہوتی. تو یہی یعنی سارا بیان میں نے انگلش میں بھی لکھا ہے. تو اٹ شوڈ ہیپن ناؤ دا ویلیو آف دا میگنیٹک فیلڈ should be zero when the value of the electric field is extreme, and as the value of the electric field decreases then the value of the magnetic field increases, and when the magnetic field reaches its extreme value then the value of the electric field is zero. So let it be reversed in the same way as in a vibrating pendulum. The kinetic and potential energies keep changing, but at the same time the two are not zero. Similarly, in a body connected to a spring, the kinetic and potential energies change during vibration, but the two are not zero at the same time. یہ میں نے لکھ دی تھی، آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ بھی لیں. اب اگر کوئی اس بات سے انکار کرتا ہے، یعنی اس بات سے کہ متغیر برقی میدان مقناطیسی میدان بناتے وقت اس میں توانائی منتقل کرتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہو کہ ویریبل الیکٹرک فیلڈ ویریبل میگنیٹک فیلڈ بناتے وقت اس میں توانائی منتقل کرتا ہے، شفٹ کرتا ہے. یہ بات اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو پھر میں تو اس سے یہی سوال کرتا ہوں بھائی کہ پھر اس متغیر مقناطیسی میدان میں توانائی کہاں سے آتی ہے؟ یعنی جو ویریبل میگنیٹک فیلڈ بن رہا ہے الیکٹرک فیلڈ سے تو اس میں توانائی کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے اس میں توانائی الیکٹرک فیلڈ سے آتی ہے تو اس کو گرنا چاہیے اس کا لیول. تو لہٰذا برقی مقناطیسی امواج میں برقی اور مقناطیسی میدانوں کی گرافی شکل یوں ہونی چاہیے، یعنی جو کانسیپٹ ہے اس کا وہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہونا چاہیے جو میں نے یہاں فیگر میں دیا ہے. تو دیکھیں یہ یلو میں نے الیکٹرک فیلڈ دیے ہیں اور ریڈ میگنیٹک فیلڈ. یہ الیکٹرک فیلڈ کی میکسیمم ویلیو اس پوائنٹ پر ہے، اور جس وقت الیکٹرک فیلڈ اپنی میکسیمم ویلیو پر ہوتا ہے اس وقت میگنیٹک فیلڈ زیرو ہوتا ہے. ٹھیک جیسے ہی یہ اپنی ہائی ایکسٹریم ویلیو سے گرنا شروع ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ، اس وقت یہ جیسے جیسے نیچے آنا شروع ہوگا ٹھیک اس وقت میگنیٹک فیلڈ کی ویلیو انکریز ہونا شروع ہوگی، اور جس وقت الیکٹرک فیلڈ زیرو پر پہنچے گا میگنیٹک فیلڈ اپنی میکسیمم ویلیو ایکسٹریم ویلیو پر پہنچ جائے گا. اس کے بعد میگنیٹک فیلڈ کی ویلیو ڈیکریز ہونا شروع ہوگی کیونکہ اسے انرجی ملنا بند ہوگی. اب وہ جیسے پینڈولم اپنی آخری حد پہ پہنچتا ہے اور واپس مین پوزیشن کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، اب یہ واپس زیرو کی طرف آئے گا، اور جس وقت جی اس کی ویلیو گرنا شروع ہوگی ٹھیک اس وقت الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو بڑھنا شروع ہوگی، اور جب یہ گھٹتے گھٹتے زیرو پر پہنچے گا الیکٹرک فیلڈ اپنی میکسیمم ویلیو پر پہنچ جائے گا، اور پھر اسی طرح یہ سرکل چلتا رہے گا. الیکٹرک سے میگنیٹک فیلڈ، میگنیٹک سے الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اس انداز میں کہ ایک ہائی سے زیرو ہوگا دوسرا زیرو سے ہائی. یہ میرے ذہن کی بات ہے، اور انگلش میں نے لکھ دیا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، ذرا سا اس پر غور کریں. اور پرانے کانسیپٹ کی بھی یہ ڈائیگرام میں نے دی ہے آپ کے سامنے ہے، اس کا بھی جائزہ لیں. اور جہاں تک میرے دلائل کی بات ہے تو ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، اگر کوئی شخص دلائل سے اس کی نفی کرتا ہے ایسے تو میں اسے خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ میری غلط فہمی دور ہونا بھی میرے لیے اہم ہے. I may be wrong if someone denies it with arguments. I would welcome it because it is important for me to get rid of my misunderstanding. Thank you so much. بہت بہت شکریہ ویڈیو سننے کا اور دیکھنے کا. اب میں اجازت چاہوں گا اور آپ کی کمنٹس کا انتظار کرتا ہوں. اللہ حافظ.